السلام علیکم۔ آج ایک خاص اور اہم ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ جو ٹاپک کے ریلیٹڈ گفتگو کی جائے، میں اپنے تمام ناظرین سے، اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کریں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے کچھ اقدامات کے حوالے سے ہے جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں۔ اس میں 5 بڑے اہم فیصلے ہیں، اور یہ وہ فیصلے ہیں جنہوں نے باجوہ ڈاکٹرین کو ہٹایا ہے۔ اور جس طرح کہیں کہ موجودہ چیف صاحب اپنے سابقہ چیف کے فٹ پرنٹ پر چلنے سے انہوں نے ایک سمجھے کہ انکار کیا ہے۔ ماضی میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے تھے کہ جن کو اب موجودہ آرمی چیف صاحب نے ان کو ہٹا دیا، ان کو ختم کر دیا۔ اس میں جو سب سے بڑا جو بنیادی فیصلہ ہے وہ ہے جو یہ ISPR کی طرف سے جو پروڈکشن ہاؤس بنا ہوا تھا، جس میں ڈرامہ وغیرہ کی پروڈکشن ہوتی تھی، سانگز وغیرہ جو ریلیز کیے جاتے تھے۔ اس کا جو بنیادی مقصد تھا پچھلے جو سابقہ چیف صاحب تھے ان کی سے کہ اس سے عوامی انٹریکشن جو ہے آرمی کے ساتھ وہ بڑھتی ہے، عوام کے ساتھ میل جول، یہ ساری چیزیں ایک تاثر قائم کرنے کا۔ لیکن شاید جو یہ پچھلے 2-4 دن پہلے جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور جس طرح کی ایک چیز وائرل کی گئی ہے اداکاروں کے حوالے سے اور سابقہ آرمی چیف کے حوالے سے، تو اس سے میرے خیال میں امیج ڈیمیج ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر جنرل عاصم منیر صاحب نے فوری طور پر اس یہ والا جو شعبہ تھا، جو یہ والا جو پروڈکشن کا جو آپ کہیں کہ روم تھا، تو اس کو بند کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ہدایات کی ہیں کہ اب ISPR صرف جو بالکل پروفیشنل لیول کی جو نیوز ہوگی اور جو بڑی ضروری ہوگی پبلک کے ساتھ شیئر کرنی، تو اس کے اوپر پریس کانفرنس یا اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ باقی ہر معاملے کے اوپر اور اس طرح ISPR اب اپنا وہ شو نہیں کرے گی، جس طرح کا انداز آپ کہہ لیں سوال و جواب، یہ سارا چیزیں تو اب صرف جو آرمی کے ریلیٹڈ اور جو انتہائی کنسرن چیزیں ہوں گی تو وہ ڈسکس کی جائیں گی۔ دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ISI کا پولیٹیکل ونگ تھا، جو پچھلے کچھ عرصہ سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ادارہ نے جس طرح اعلان کیا تھا نیوٹرل ہونے کا سارا، تو اس کو اب باقاعدہ طور پر ختم کیا جا رہا ہے اور تقریباً ختم کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی ISI جو ہے وہ کسی پارٹی کے بنانے میں سیاستدانوں کو یہ کہ جس طرح کی چیزیں پہلے ہوتی تھی تو ان کے خلاف اب کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جائے گی۔ اب کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ پولیٹیکل پارٹیز خود کریں گی، اس میں ادارہ اب شامل نہیں ہوگا۔ اور جو باقی ایک سب سے بڑی اہم چیز تھی، پاکستان کے اندر جب بھی کوئی آرمی چیف کی کمان چینج ہوتی تھی، کسی بھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی تھی، تو ایک بڑی پروقار تقریب ہوتی تھی اور کروڑوں روپے کے خرچ کے ساتھ اس میں باقاعدہ طور پر مہمانوں کو گیسٹ آتے تھے، وہ فوراً کچھ بڑی سربراہان بھی ہوتے تھے، وزارت خارجہ کے لوگ بھی ہوتے ساری، تو پبلک کو بھی وہاں پر جو ہے بلایا جاتا، تو ایک بڑا بہترین قسم کا ایک فنکشن ہوتا تھا۔ تو اب جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد اب جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا تو اس کی جو سرمنی ہوگی وہ صرف GHQ کے اندر فوجی جو افسران ہوں گی، بس ان کے آگے وہ ہوگی۔ اب جو یہ والا خرچ وغیرہ کیا جاتا ہے، جب کروڑوں روپیہ جو لگتا تھا، تو وہ والا معاملہ اب ٹھپ کر دیا گیا ہے کہ نیا آرمی چیف جو بھی آئے گا تو اس کی تعیناتی اب ایک سادہ تقریب کے اندر بس کمان چینج ہوگی اور اس میں آرمی کے پروفیشنلز ہوں گے۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے کی کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال یہ گرفتار ہوئے تھے اور ان کے اوپر الزام تھا جو کچھ اہم راز دوسرے ممالک کو دینے کا، جاسوسی کے الزام میں۔ تو ان کو پہلے 14 سال سزا ہوئی تھی، پھر انہوں نے کیس اپیلیں ہوتی رہیں، پھر ہائی کورٹ سارا تو 7 سال، پھر یہ 6 ماہ تک آئی۔ تو اب جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کو رہائی دلوا دی۔ ان کے اوپر جو الزامات تھے اس میں یہ بھی تھا کہ جی امریکہ کو انہوں نے یہ سمری بتائی کہ کس طرح جو ہے پاکستان کے اندر آرمی چیف تعینات ہوتا ہے سارا۔ تو دوسری اہم چیز اس کے اندر یہ بھی تھی کہ جی یہ جو ہماری
پاکستان کے اندر کس طرح کی یہ جو سلامتی کمیٹی کا جو تشکیل ہوتی ہے، اس میں کون ہوتا ہے اور کس طرح بنائی جاتی ہے ساری، تو اس طرح کے الزامات ان کے اوپر تھے، تو وہ بھی اب مطلب ریموو کر دیا گیا اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب جنرل عاصم منیر صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی سیاسی قوت کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے۔ ان کی آخری ملاقات جو ہے وہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور عارف علوی صاحب کے ساتھ جب عارف علوی صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہاں انہوں نے میرے خیال میں وہ خواہش ظاہر کی تھی کہ عمران خان صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں جنرل صاحب نے یہ کہا کہ اب یہ والا کام جو ہے یہ میرا نہیں ہے، نہ ہی میں یہ کام نیکسٹ کرنے لگا ہوں، تو یہ جن کا کام ہے وہ کریں گے، تو میرا کام صرف ایک پروفیشنل ادارہ چلانے کی ذمہ داری ہے بطور سربراہ، اس میں مجھے جو بھی مطلب معاملات یا جس طرح کا سٹیک میرا ہوگا تو وہ چیزیں ہوں گی، لیکن میں کسی سیاسی قیادت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ اور سب سے بڑی جو ایک اہم جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ اب آرمی چیف کسی بھی سیاسی گیم کے اندر، مطلب جو جس طرح کی پچھلے اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جی کنگ پارٹی بنانے کی اور سارا کچھ اس کے اندر جس طرح کا وہ رول پلے ہوتا تھا، تو وہ والا اب بطور ادارہ یا بطور جنرل عاصم منیر صاحب بطور چاہتے کہ ان سے فوراً انہوں نے اپنے آپ کو کھینچ لیا، کہا کہ جی نہیں، اب بالکل پولیٹیکلی تو کسی قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر بالکل اب انٹرفیرنس نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی جب یہ رجیم چینج جس کا نام دیا گیا، عمران خان صاحب نے جس طرح اس کو مطلب ہائی لائٹ کیا تھا اور ان کی حکومت عدم اعتماد کے بعد چلی گئی تھی، تو وہاں پر جو ایکس سروس آرمی کی ایک سروے مطلب ایک آرگنائزیشن کیا ہے، تنظیم کیا ہے، جس میں جو سابقہ فوجی افسران ہیں، جس میں سابق آرمی چیفز بھی ہیں، ISI مطلب کے جو چیفز ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو اس میں جنرلز وغیرہ تھے، تو انہوں نے پھر ایک کمپین کی تھی، اور اس میں جنرل باجوہ صاحب کے بھی خلاف مطلب انہوں نے وہ سارا کچھ، تو اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے ان کو جو مراد تھیں، ان کے جو سابق فوجی افسران کی جو اس ایکس مین سروس میں شامل تھے، جو عمران خان کے حق میں مطلب مظاہرے اور احتجاج وغیرہ کر رہے تھے سارا، تو ختم کر دی تھی۔ تو اب جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کی وہ ساری جو مراد تھیں، جو ان کو مطلب حاصل تھا جو کچھ بھی، تو وہ سارا بحال کر دیا ہے۔ تیسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ اب جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ بھی مطلب فیصلہ کیا ہے کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ ٹوٹلی خارجہ امور جو ہیں وہ وزارت خارجہ ہی چلائے گی، اور آرمی اتنا ہی مطلب سٹیک ہولڈر بنے گی، اتنی ہی ہوگی جتنے ملکی سلامتی کے ساتھ ان کا یہ رہے گا، تعلق ہوگا، جغرافیائی لحاظ سے یا سرحدوں کے حوالے سے جس طرح کی ان کی مطلب جو ضرورت پیش آتی ہے باہر کے ممالک کے ساتھ، تو اس طرح کا رول پلے ہوتا رہے گا۔ لیکن پولیٹیکلی جو وہ سچویشنز ہوتی تھی اس میں اب وہ، اور بھی جو سب سے اہم چیز آپ سے ڈسکس کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اب مردم شماری کے اندر اور انتخابات کے اندر جس طرح مطلب پہلے آرمی بطور وہ کرتی تھی اپنا کام کہ آرمی کے تھرو مردم شماری ہوتی تھی، تو GHQ نے اب معذرت کر لی ہے کہ جی اب آرمی ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ پہلے ہی پاکستان آرمی جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر اور اندرونی طور پر جو نیولی جو یہ دہشت گردی کی لہر وہ ہوئی تھی تو اس کے خلاف برسر پیکار ہے، تو لہٰذا آرمی اب مردم شماری میں وہ اپنا رول پلے نہیں کر سکتی، اویلیبل نہیں ہے۔ اب دیکھو وزارت داخلہ نے مطلب جو وہ بھیجی تھی ریکویسٹ، اس کا جواب یہی ہے، نیکسٹ اس کا کیا ہوگا وہ سارا حکومت دیکھے گی۔ تو اس چیز سے مطلب اب یہ واضح طور پر یہ وہ والے اقدامات ہیں جن سے آپ پتہ چلتا ہے کہ ادارہ جو ہے واقعی نیوٹرل ہو رہا ہے۔ اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اس کا آنے والا پاکستان کے حالات کے اوپر مطلب اس کے کیا امپیکٹ پڑیں گے، وہ تو وقت بتلائے گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس سے اب سیاستدانوں کے کورٹ میں مطلب گیند چلی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح وہ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اور اپنے ان کے جو تحفظات ہوتے تھے اور سیاستدانوں کو جو پرابلمز مطلب آتی تھیں، تو اب دیکھا یہی جائے گا کہ سیاستدان اب اپنے آپ کو کتنا میچیور اور کتنا سمجھیں کہ اہلیت ثابت کرتے ہیں ملک کے معاملات کو بالکل کلیئر چلانے کے۔
ظاہری بات ہے کہ جس بھی ملک کے اندر جمہوریت اور عوامی رائے اوپینین کو اگر اہمیت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو ہر سول گورنمنٹ نے اپنا یہ نعرہ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جس طرح ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپریمیسی اور سارا، تو یہ والا اب چانس مل رہا ہے سیاستدانوں کی جھولی میں، اب یہ والا چانس ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے جب سے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے تعیناتی ہوئی، ان کے کلیئر اعلان کے بعد بھی ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں آئیں، آپ ملک کے احتساب ISI کرے، خزانے کو ISI دے کے، حکومت کی تبدیلی میں ISI ساتھ دے، یا آرمی ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ ظاہری بات ہے جی اسٹیبلشمنٹ یہ کرا ہے، ہمارا مقدمات میں اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے، تو موجودہ گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ بننا ہے اس کے اگینسٹ بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرے اور اس حکومت کو چلتا کرے۔ تو یہ خواہش اب بھی پولیٹیکل فورس سے کی جا رہی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اگر ادارہ خود ہی اپنے آپ کو وہ اس سیٹ اپ سے نکال رہا ہے اور اپنے آپ کو اس نے پروفیشنلی طور پر اعلان کیا کہ اب پروفیشنل ایکٹیویٹی کے اوپر زور دیا جائے گا، جو امیج کی بحالی ہے وہ کی جائے گی، کیونکہ پچھلے جو 3-4 سال گزرے ہیں اس کے اندر موجودہ حکومت کی پارٹیز پہلے یہ ایلیگیشنز پہ تھی، پھر جب یہ عدم اعتماد سکسیسفل ہوتی ہے تو پھر تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے، اور پبلک کے اندر جس طرح کا معاملہ اور سوشل میڈیا پہ جس طرح کی کمپینز چلی ہیں، جس طرح کی جلسے جلوس کے اندر گفتگو ہوئی سارا، تو اس میں اب بہت کچھ ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں اب یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کردار ہے ملک کی سلامتی کا، تو ان کے لیے بڑی خطرناک سچویشن بن چکی تھی۔ تو اب اس ادارے نے فیصلہ کیا کہ ہم واپسی اپنے ہی کہ اس میں رہیں گے، جو حدود ہے، جو آئینی مطلب فرائض ہیں۔ اگر یہ واقعی اس طرح کی چیزیں اب ہونا شروع ہوتی ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا جو ہے یہ ایک چانس ہے پاکستان کے گرو کرنے کا، کیونکہ جو بد اعتمادی سی ایک ہے اور ایک خوف کہیں کچھ بھی کہیں جو سچویشن پاکستان کی پہلے ہوتی تھی تو اب نہیں رہے گی۔ اس میں وہی پولیٹیکل فورسز اب پریشان ہوں گی کہ جو ہمیشہ اس طرح کا کندھا استعمال کرتی تھی، جو ہمیشہ سے وہاں سے مطلب وہ لے کر پاور لے کر حکومتی سیٹ اپ میں جو اس میں آتے، تو ان کے لیے تو کافی پریشان کن یہ صورتحال ہوگی کہ اس طرح اداروں کا نیوٹرل ہونا ان کی روزی روٹی کے اوپر لات پڑنے والی ہے۔ لیکن جو جینون پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو جینولی پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین گیٹ کھلنے والا ہے۔